الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آئیے صحیح بخاری سے حدیث نمبر 83 پڑھتے ہیں۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے مینا میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا میں نے بے خبری میں رمی سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں اس دن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس چیز کا سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ تو یہ حج کے ارکان بیان کیے جا رہے ہیں۔ حج کے رکن ہیں مختلف جس میں جو ہے جن کو ترتیب سے فالو کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے آپ کا مینا میں قیام ہوتا ہے، مینا سے آپ عرفات جاتے ہیں، عرفات سے آپ جو ہے وہاں پہ دن گزارتے ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں جو کہ خاص حج کا دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ مزدلفہ میں جو ہے کھلے آسمان تلے رات گزارتے ہیں، پھر اگلے دن آپ جو ہے رمی کرتے ہیں، اور رمی کہتے ہیں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جس میں، تو شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ جو ہے سر منڈاتے ہیں، اور یعنی جسے جو ہے قصر کہتے ہیں، تقصیر کہتے ہیں، آپ سر منڈاتے ہیں، حلق یا تقصیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ قربانی کرتے ہیں تو تب جو ہے آپ کا حج مکمل ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کے بعد آخری طواف کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ نے جو ہے یہ جو ارکان تھے حج کے جو کس ترتیب سے کرنے تھے کچھ آگے پیچھے کر لیے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی کا بتایا جا رہا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو ہے سر پہلے ہی منڈا لیا، حالانکہ قربانی کرنے کے بعد سر منڈانا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اب کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی تھی جنہوں نے رمی سے پہلے یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ تو دیکھیے مطلب دین جو ہے اس ٹائم ان کو سیکھ رہے تھے، وہ حج جو ہے زندگی میں ہمارے نبی نے ایک ہی کیا اور وہی آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ تو اس میں جو جو صحابہ کو مسائل جیسے جیسے پیش آتے گئے آپ آسانی ان کے لیے فرماتے گئے کہ اگر کوئی رکن مس ہو گیا ہے اور وہ کوئی آگے پیچھے کر لیا ہے تو وہ اب کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے اگلی حدیث سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 84۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کر لی یعنی کنکر پھینکنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ یعنی ایک اور صحابی نے بھی اسی طرح حلق یا تقصیر یعنی بال کٹانے منڈوانے کو کہتے ہیں، تو وہ فرمایا کہ میں نے ذبح سے پہلے ہی کر لیا، حالانکہ ذبح کے بعد کرتے ہیں، تو فرمایا کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 85۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ سلام کیا میرے خیال سے۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 85۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا اس طرح، گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اور فتنے ہو جائیں گے، یعنی ہر طرف جو ہے لوگوں کو یعنی علم اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ دیکھیں کتابیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم کتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یعنی ہم سے علم دور ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جہالت پھیل جائے گی، فتنے پھیل جائیں گے، طرح طرح کے لوگوں میں ڈویژنز ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ حرج بہت بڑھ جائے گا۔ تو پوچھا کہ حرج کیا ہے؟ تو حرج سے مراد یہ ہے کہ نہیں قتل بہت بڑھ جائے گا۔ تو زمین میں دیکھیے کہ قتل جو ہے کئی قوموں کے بیچ میں
ہو پڑتا ہے، جنگوں کی صورت میں ہو پڑتا ہے، کہیں پہ جو ہے عام قبیلوں کی صورت میں، کہیں پہ عام جو دو لوگ ہیں وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگلی حدیث سنتی ہیں۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا کیا یہ گہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا قرب کا کون سا لفظ استعمال فرمایا یہ میں نہیں جانتی۔ فاطمہ کہتی ہیں یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا؟ کون سا لفظ فرمایا؟ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا وہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے ہیں، اور دلیلیں لے کر آئے ہیں، تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی کہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ 3 بار اس طرح کہا، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے۔ اور برحال منافق یا شکی آدمی، میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے میں نے بھی وہی کہہ دیا ہے، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ اس حدیث کی جو راوی ہیں حضرت اسمہ جو ہے، حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے آپ آئیں تو کیا دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کا وقت نہیں تھا، تو پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ بتایا گیا کہ سورج کو گہن لگا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی سورج کو گہن لگتا ہے تو ہمارے نبی اس موقع پہ نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے خود بھی نماز پڑھی، دوسروں کو بھی اس کی جو ہے ترغیب ارشاد فرمائی، اور پھر یہی موقع تھا کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر اس کے بعد رسول اللہ نے جو آپ کا فرمان ہے تو فرمایا کہ جو ہے نا جنت اور دوزخ کو آپ نے دیکھا، اور یہ بھی بتایا کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ آزمانے سے مراد یہ ہے کہ قبر میں ٹیسٹ ہوگا، سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ جب فتنہ دجال آئے گا تو اس کی طرح آزمائے جاؤ گے، یعنی قبر کے اندر اتنا سخت آزمائش ہوگی جیسا کہ فتنہ دجال کے موقع پہ ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہیں، یا کیا تم نے ان کو قبول کیا تھا، کیا ان کی پیروی کی تھی، اس طرح سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر وہ شخص صحیح جواب دے گا، واقعی وہ صاحب ایمان ہوگا، واقعی اس کا دل راضی ہوگا، پکا سچا ایمان ہوگا، تو وہ جواب دے پائے گا۔ لیکن منافق یا جو شکی آدمی ہے وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ آئیے ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 88۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل غلف پردے میں ہیں، بل لعنهم اللہ بلکہ اللہ کی لعنت، بکفرہم ان کے کفر کے سب، فقلیلا سو تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں نہیں، یعنی ہم اپنے عقیدہ و خیال میں اتنے پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ کہو ہمارے دل میں تمہاری بات کا اثر نہ ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جو تم سب ایسے ہٹ درہم لوگ کہا کرتے ہیں جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا تسلط ہوتا ہے، وہ اسی عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے عقیدے کو درست سمجھتے ہیں، اس سے وہ دائیں بائیں کہیں ہونا نہیں چاہتے اور کہتے ہیں نہیں ہم تو بالکل درست راہ پر ہیں، ہم تو بالکل سیدھی راہ پر ہیں، بھلے جتنی بھی آپ ان کو حجتیں پیش کریں وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اور بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے پکے ہیں اپنے عقیدے کے، ہم اپنے
اپنے مسلک پہ بڑے پکے ہیں تو ہم تو یہ اس کو خوبی سمجھتے ہیں۔ اور حالانکہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ اپنے موروثی عقائد و افکار پر جم جانے کا فیصلہ کر لے، خواہ ان کا غلط ہونا کیسا ہی قوی دلائل سے ثابت کر دیا جائے۔ اگر اتنے قوی دلیل آپ کے ان عقیدوں کو رد کرنے کے لیے پیش کیے جائیں، بھلے کتنی حدیثیں قرآن آپ پیش کریں، لیکن وہ جو ہے اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں ہوں گے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی یہودیوں کا، اب جہاں ہم معاملہ پڑھ رہے تھے، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے سنا کہ پہلے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کو جب طرح طرح کی نشانیاں جو ہم ہر آیت میں پڑھتے رہے ہیں، جو بنی اسرائیل کے ساتھ واقعات ہوتے رہے ہیں، وہ نشانیاں ان کے پاس آئیں، انہوں نے ان سے منہ موڑا، بڑی بڑی معجزے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان سے منہ موڑا، من و سلوہ اتارا گیا، ان کے لیے آسمان سے ابر کا سایہ کیا گیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جو مردے کو زندگی عطا فرمائی ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو، تاکہ عین الیقین آ جائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان واضح نشانیوں کو ٹھکرایا۔ ان کے سامنے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر میں جو ہے اپنا عصا مار کے راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا دیا، انہوں نے ان نشانیوں تمام سے منہ موڑا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے جب کئی سالوں بعد ان کے پاس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے روشن نشانیاں لے کر، تو انہوں نے ان کو بھی جو ہے قتل کرنے کی ترغیب کی۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی تھی کہ ان کے دل کسی طرح سے حق اور ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آئی کتاب من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق لما تصدیق کرنے والی اس کی، جو معہم ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین اس پر جنہوں نے کفروا کفر کیا، فلما سو جب جاءہم آیا ان کے پاس، ما عرفوا جو وہ پہچانتے تھے، کفروا منکر ہو گئے، بھی اس کے، فلعنہ اللہ سو لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے یہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جس سے پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، خدا کی لعنت ان منکرین پر۔ تو بتایا جا رہا ہے یہ جو یہودی جو منکر ہو گئے تھے اپنے ان عقیدوں میں اور گمراہیوں میں اتنے پکے تھے، جب قرآن میں ان کو بتایا گیا کہ یہ راستہ درست نہیں ہے بلکہ تم سیدھے راستے کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، اپنی غلط راہیں جو تم نے دین میں نئی نئی باتیں نکال لی ہیں ان کو چھوڑ دو، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ انہوں نے دین میں تحریف ایسی کی کہ اپنی جو تفسیریں ان کے علماء کرتے تھے اور جس طرح سے ان کے علماء نے نئی نئی باتیں دین میں جو ہے ایڈ کرتے گئے، تو انہوں نے ان کو کتاب کا حصہ بنا لیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ تم تو اس سے پہلے دعائیں مانگتے تھے کہ ہمارے پاس وہ آخری نبی آ جائیں، ان کا نام لے کے تم اپنی نصرت کی دعائیں مانگتے تھے، ہمارے پاس آخری نبی آ جائیں، آخری کتاب آ جائے، اور اب ایک کتاب آئی ہے جو کہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، کہ بتاتی ہے کہ بھائی وہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں، اور پھر یہ کہ ان میں جو تحریفیں ہوئیں، ان میں جو غلطیاں پیدا ہوئیں ان کی نشاندہی کرتی ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے اس کے باوجود تم جو ہے جب وہ چیز آ گئی ہے، حق تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشن گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھی، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے، پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ بعثت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے یہی ان کے ہمسائے یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کا آئے دن کا تکیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے، اسی لیے جب انہیں
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہم اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، اس کے آنے پر سب سے بڑھ کر اس کے مخالف بن گئے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں کے مدینے کے آس پاس رہنے والے یہودی تھے، وہ ہر وقت ایسی باتیں کہا کرتے تھے، وہ یہ بتایا کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے کہ وہ نبی آئے گا تو جو ابھی کفار کا دنیا میں غلبہ ہے، کفار جو ہے ہم سے لڑتے ہیں تو وہ مٹ جائے گا، ہم حق پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس نبی آتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو جب اہل مدینہ جو ان کے قریب تھے، انہوں نے جب سنا، انہیں خبر ملی کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جلدی سے آگے بڑھ جائیں، یعنی ہم جو ہے ہم جلدی سے ان کے ماننے والے ہو جائیں۔ انہوں نے باتیں سن رکھی تھی کہ ایک جو ہے آخری نبی آئیں گے، آخری شریعت لے کر آئیں گے، اور وہ جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ پہلے سے ہی ان کے جو ہے پہلے سے ہی تیار تھے کہ ہم جو ہے ان کو قبول کر لیں، ان کو مان لیں۔ لیکن اب بتایا گیا کہ جب یہودی جو کہ ان کا انتظار کرتے تھے، جب وہ نبی آئے تو جب ان کے جو انہوں نے فرقے آپس میں بنا لیے تھے، جو دین میں تحریفیں کی تھی، جب ان کی نشاندہی کی گئی تو وہ سب سے بڑھ کر ان کے مخالف بن گئے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ وہ اس کو پہچان بھی گئے۔ اب دیکھیے کہ اسی آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے ان کو وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے، جیسے اوپر آیت میں بتایا گیا کہ جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ پہچان بھی گئے، یعنی کہ تو اس کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے۔ سب سے معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے، جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی تھی، ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی، پھر جب واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے سنا: چچا، کیا واقعی یہ وہی نبی ہیں جس کی خبر ہماری کتابوں میں دی گئی ہے؟ والد: خدا کی قسم ہاں۔ چچا: کیا تمہیں اس کا یقین ہے؟ والد: ہاں۔ چچا: پھر کیا ارادہ ہے؟ والد: جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہیں دوں گا۔ تو یہ جو ہے حضرت صفیہ جو ہیں ایک یہودی عالم کی بیٹی تھیں اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھیں، یعنی کہ باپ اور چچا جو تھے وہ یہودی عالم تھے۔ وہ اب جو عالم ہوتا ہے وہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وہ عالم جو ان کے تھے وہ کتاب پڑھتے تھے، وہ جانتے تھے، وہ تمام نشانیوں سے بھی واقف تھے۔ اس سب کے باوجود انہوں نے آپ کی مخالفت کی اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے دل کے دل کی حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ تو اب یہ جو عالم تھے، یہ جب آپ سے ملے، آپ سے ملاقات کی، آپ سے سوالات کیے، تو پہچان گئے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اسی سورس سے ہے جہاں سے ان کی کتاب آئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم ان کو اپنا بڑا نہیں بننے دیں گے، یعنی اپنی مخالفت اور اپنا، یعنی کیونکہ جو یہ عالم ہوتے ہیں ان کے یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے رکھیں، ان کا مال ناحق طریقے سے کھاتے رہیں، اسی طرح جیسے ہم پہلے سے سلسلے کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں کلیئر ہوتی گئی ان چیز پر۔ تو جیسے آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ پہچان بھی گئے تھے لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو بتایا گیا کہ خدا کی لعنت ہو ان منکرین حق پر۔ آیت نمبر 90: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بئس ما برا ہے جو، اشترو بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، ان یکفرو کہ وہ منکر ہوا، بما اس سے جو، انزلہ نازل کیا گیا، بغین ضد، ان ینزل کہ نازل کرتا ہے، اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جو چاہتا ہے جس پر، من عبادی اپنے بندوں سے، فباؤ سو وہ کما لائی، بغضب غضب، علی پر، غضب غضب، وللکافرین اور کافروں کے لیے ہے، عذاب مہین رسوا کر دینے والا عذاب۔
کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے وحی و رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی فلاح و سعادت اور اپنی نجات کو قربان کر دیا۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اب اسی آیت میں دیکھیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ کس وجہ سے وہ ضد کرتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے یہ حق پر ہیں، لیکن اب ان کی ضد کی وجہ کیا تھی وہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے تھے کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس بندے کو چاہا نواز دیا۔ ان کو جو اصل پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ یہ جب وہی پرابلم تھی جیسے کہ مشرکین مکہ کو تھی، اسی سے ملتی جلتی ان کو بھی ایشوز تھے کہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو بنایا جائے، یہ قبیلہ بنو ہاشم میں سے کیوں بن گئے ہیں، یا ہمارا کوئی امیر آدمی ہمارے کوئی سردار میں سے کسی کو بنا دیا جاتا، ان کو کیوں بنا دیا گیا ہے۔ ایسے ہی یہودیوں کے بھی عقائد تھے کہ ہمارے میں بڑے بڑے عالم موجود ہیں، ہم تو حالانکہ وہ خود کو بڑا عالم سمجھتے تھے، حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ گمراہی پر تھے، انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایڈ کی تھیں، اور انہوں نے جو ہے بہت ساری بدعتیں ایڈ کر دی تھیں، اور انہوں نے اصل دین سے وہ پھرے ہوئے تھے، اصل دین انہوں نے چھوڑ کے انہوں نے جو نئی باتیں تھیں انہی کو انہوں نے دین بنایا ہوا تھا۔ تو اب اس میں بتایا جا رہا ہے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بھائی ہم میں سے کوئی بہت بڑا عالم ہے وہ بنے، وہ بنتا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس ضد کی بنا پر انکار کیا کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس بندے کو چاہا نواز دیا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم سے پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم سے پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے، گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا۔ جب اس نے ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہا نواز دیا تو وہ بگڑ بیٹھے، استغفر اللہ۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے، ہم چونکہ بنی اسرائیل ہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ اپنے آپ سے خاص چیز منسوب کرتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ ہیں، ہم تو ایک خاص قوم ہیں، اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا جوز جو ہے یہ ریورٹ ہونے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، یعنی کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیدا ہوا یہودی، جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا وہی ہے، اب کوئی تبدیل ہو کے اگر بننا چاہے، جیو بننا چاہے، یہودی بننا چاہے تو ایسا ممکن نہیں ہے، اور ہمیں چند روز عذاب ہوگا، یہ آیتیں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کی اس طرح کی عقائد تھے۔ تو وہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ ہم میں سے ہی کوئی نبی آئے، بنی اسرائیل میں سے ہی آئے، لیکن جب بنو ہاشم میں سے ایک نبی آیا تو انہیں اس پر تکلیف ہو گئی کہ کسی اور قبیلے سے کیسے آ گئے۔ یعنی یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم میں کوئی خاص چیز ہے، ہم سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس غضب اور یہ ضد ان کی ضد کی، اور ان کے جو ہے اس دین حق کو جھٹلانے کی، یعنی اپنے لیے خود آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی انہوں نے، تو یہ اس کی وجہ بنی۔ آیت نمبر 91۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ آمِنُوا، تم ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس پر جو نازل کیا اللہ نے، قَالُوا، وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ، ہم ایمان لاتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ، اس پر جو نازل کیا گیا، عَلَيْهِمْ، ہم پر، وَيَكْفُرُونَ، اور انکار کرتے ہیں، بِمَا وَرَاءَهُ، اس سے جو اس کے علاوہ، وَهُوَ، حالانکہ وہ الحق، حق ہے، مصدق، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی، جو معہم، ان کے پاس، قل، کہہ دو، فلیما، سو کیوں، تقتلون، قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ، اللہ کے نبی، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کرتا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود ہے۔ اچھا ان سے کہو اگر تمہاری اسی تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے پاس، اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے پاس آئی ہے تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ یعنی ان کی خواہش تھی کہ بھئی آخری نبی ہم میں سے آئیں، تو پوچھا گیا کہ جب پے در پہ تمہارے اوپر انبیاء بھیجے جاتے، نبی اور رسول بھیجے جاتے اور وہ تمہاری اپنی نسل سے ہوتے، بنی اسرائیل سے ہی ہوتے، تو پھر تم ان کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یعنی اگر ایسا تھا کہ تم چاہتے تھے کہ تمہارے قبیلے سے آتا، تو بتایا گیا کہ جب پہلے ایسا معاملہ ہوا ہے، پہلے تو دیکھیے کہ ان کی ہٹ درمی کہ انہوں نے اللہ کا یعنی فضل کو خود بانٹنا چاہا، یعنی اللہ نے خود چنا ایک شخص کو اور انہوں نے چاہا کہ ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہوا، ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں ہوا، گویا کہ ہم سے پوچھا جاتا۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر جو اترا ہے یعنی بنی اسرائیل میں جتنا اترا ہے ہم اس کو قبول کریں گے، اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کا کفر کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو پوچھا جا رہا ہے اگر واقعی ایسا تھا تو جب تمہارے اوپر پے در پہ تمہاری نسل سے انبیاء بھیجے جاتے تھے اور اس حد تک ہی نہیں، یہ تو دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے نبی کو ماننے سے انکار کرنا، کفر کرنا، ان کی گستاخی کرنا، لیکن یہ بہت اعلیٰ درجے کا کفر ہے، یعنی کفر میں بھی قسمیں ہیں کہ کس لیول کا کفر ہے۔ ان کا کفر اس لیول کا تھا کہ یہ انبیاء کا معاذ اللہ عز و جل قتل کرتے رہے تھے، یعنی جو نبی ان کے پاس آتے تھے، قرآن میں کئی سارے واقعات آگے بھی آئیں گے جس میں انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا معاذ اللہ عز و جل۔ اتنے عظیم یعنی گناہ میں یہ مبتلا ہوئے، اتنے بڑے گناہ کبیرہ میں یہ مبتلا ہوئے۔ تو اب پوچھا جا رہا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے تو تم پہلے ایسی حرکتیں کیوں کرتے رہے ہو؟ آیت نمبر 92۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم اور البتہ تمہارے پاس موسیٰ بالبینات کھلی نشانیاں، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجلہ بچھڑا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم تھے ظالمون ظالم ہو۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کو پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ تو یہ وہی واقعہ ہے جو ہم پہلے سن چکے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پہ بلایا، آپ کو کتاب اور شریعت عطا فرمائی، صحیفے عطا کیے، 40 روز کا وعدہ تھا، اور پیچھے سے بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ پیچھے سے اللہ کی عبادت سے فوراً منہ موڑ کر ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ آیت نمبر 93۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر الطور کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وہ بولے ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور نافرمانی کی۔ یعنی دیکھیے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ مومن ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، سمعنا وَأَطَعْنَا ہم نے سنا اور قبول کیا، لیکن انہوں نے کیا کہا، سمعنا وَعَصَيْنَا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا اور رچا دیا گیا، فی قلوبکم ان کے دل میں، العجل بکفرہم بچڑا ان کے کفر کے سبب، کل کہہ دیں بئس ما کیا ہی برا ہے، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، یأمرکم بہ تمہیں حکم دیتا ہے اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، کنتم اگر تم ہو مؤمنین مومن۔ اور ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا، ہم نے تاکید کی تھی جو ہدایت ہم دے رہے ہیں اس کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ ان کے دلوں میں بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو عجیب ایمان ہے جو ایسی حرکتیں
ایسی حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ تو یہ بھی وہی واقعہ ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوہ طور کا پورا پہاڑ ان کے سروں پر اٹھا کے جب انہوں نے ماننے سے قبول کیا، انکار کیا، فرمایا کہ ہم جو موسیٰ لائے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں اگر صحیح لگا تو ہم قبول کریں گے اور نہیں لگا تو ہم نہیں کریں گے۔ نہیں، اس طرح سے انہوں نے کفر کیا، بولا کہ ہم نے سنا اور انکار کیا۔ اب انہوں نے کتاب پڑھی، اس کے شریعت احکام ان کو پسند نہ آئے تو فرمایا ہم نے سنا اور انکار کیا، تو کوہ طور کو ان پہ بلند کر دیا گیا تھا۔ ہم نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہے اس کا ذکر۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی باطل پرستی اس طرح سے تھی کہ ان کے دلوں میں جو بچڑا جس کو عبادت میں مبتلا ہوئے تھے وہ بسا ہوا تھا۔ تو بتایا گیا کہ تمہارا اگر ایمان ہے تو تمہارا ایمان عجیب ہے جو تمہیں ایسی حرکتوں کا حکم دیتا ہے۔ تو آج یہیں تک آیت نمبر 93 تک کمپلیٹ ہم نے تفسیر پڑھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں آج کی ہم نے تفسیر میں جو کچھ سنا، اللہ پاک سننے سمجھنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان غلطیوں سے محفوظ فرمائے جن میں یہودی مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و حکمت میں، ہدایت میں، ایمان میں اضافہ عطا فرمائے۔ جو ہم نے حدیث مبارکہ سنی اس میں جو حکمت والے سبق تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو بھی پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔